یہ چیز سمجھیے. آئیے پہلا کام جو اسلام عورت سے چاہتا ہے وہ پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو اسلام چاہتا ہے، ویسے تو کامن ساری چیزیں چاہتا ہے جو مردوں چاہتا ہے، لیکن اسپیشل کیا ہے؟ پہلی چیز بچوں کی تربیت. یہ پہلا رول ہے، پہلی چیز ہے جو اسلام عورت سے چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت عورت اچھے انداز سے کرے. یہ اس کی سب سے اول اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ رول ہے. یاد رکھیں، عورت کما بھی سکتی ہے، عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، عورت یہ بھی کر سکتی ہے، عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری میں سب سے اول ذمہ داری ہے آنے والی جنریشنز کو بڑھانا اور ان کی تربیت کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس کا جو ادا کرتی ہے. اسی لیے عورت کو ہمارے پاس بھی ہندی زبان میں سنسکرت جننی کہا جاتا ہے نا، اسی سے نسلیں چلتی ہے. عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے، اور ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں، اور ام کہتے ہیں جڑ کو. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کی جڑ کہا گیا. اس کی جڑ، اور آپ کو پتا ہے جڑ جیسی ہوتی جھاڑ ویسے ہی آتا ہے. جڑ جتنی مضبوط ہوتی جھاڑ اتنا مضبوط، جڑ جتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی جھاڑ اتنا زیادہ تناور اور بہترین ہوتا ہے نیچرل. تو وہ نسلوں کو چلاتی ہے، اس پہ اگلی نسلیں ڈیپینڈ ہے. تو تربیت سب سے پہلا کا موسٹ امپورٹنٹ رول ہے. یاد رکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن میں یہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے. ظاہر سے تو عورت کے لیے بھی آزمائش ہے، تو اس کو ان آزمائش سے گزر کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور زبردست تربیت کرنا ہے. اسی طرح یاد رکھیے اچھی تربیت کے فائدے اور بری تربیت کے نقصان ہیں. آج ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ساری عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہونے کے بعد بہت ہی بیسک ایج سے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیبی سٹرز پال لیے جاتے، رکھ لی جاتے. جاب عورتیں آتی ہیں گھر میں، یا آپ بچے کو لے جا کے ان کے گھر دیتے ہیں، اور وہ بچے کو پالتی ہے، سنبھالتی ہے، رکھتی ہے. پھر وہ اسی کے پاس رہتا ہے، اسی کے پاس سے اسکول جانا شروع کرتا ہے، اسی کے پاس وہ کرتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے ہاں یہ میری ماں ہے، وہ میرا باپ ہے. آتا ہے، ملتا ہے، کرتا ہے، کبھی ساتھ بھی رہتا ہے. 16 سال کے ہو تو پھر ان کو نکال دیا تھا گھر سے، کہا جاتا الگ رہو، یا پھر ہمارے گھر میں رہو تو کرایہ دو. سمجھ رہے ہیں؟ کرایہ لیا جاتا ہے. 16 سال کے بعد کرایہ لیتے ہیں، نہ دے تو بچوں کو ہکال دیتے گھروں سے. یہ حال ہے. کیونکہ عورتیں بھی کماتی، مرد بھی کماتے، سارے لوگ. میں کہہ رہا ہوں عورت کما سکتی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اگلی نسلوں کو. اگر ساری عورتیں کمانے لگے تو پھر اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ جنریشنز برباد اور خراب ہونا چالو ہو جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کردار کو ویسٹ نے چاہا جتنا ایکوالٹی کے نام پہ، لبرلائزیشن کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ کیا، آخر یہاں گھٹنے ٹیکنے پڑے. ان کی نسلوں کی تباہی کو آج وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیونکہ عورت کو انہوں نے سب کچھ برابر کے نام پہ سب کچھ ایسا کر دیا کہ پیدا بھی وہ کرے، کام بھی وہ کرے. کیسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل کیسا؟ یہ میں بھی نہیں سمجھ پاتا ہوں. امپاسبل ہو جاتا، ہائیلی امپاسبل ہے. بہرحال تربیت ایک اہم کردار ہے. یاد رکھیے تربیت کے فائدے ہیں، تربیت نہ کرنے کے نقصان ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا لوگوں نے صرف بچوں کو مارنا ہی ان کی تربیت کا پارٹ سمجھ لیا تھا، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی. زمانہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا ہو. استاد جو مارتے بہت اچھا پڑھاتے، ابا جو پیٹتے اور دھوتے بہت اچھا کام کرتے، اماں جو ایک دم سختی کرتی بہت وہ ہے نا. واقعہ سنا آپ نے؟ ابا لکڑی سے مارتے، بیت سے، ٹخنوں کو سجا دیتے، لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا، لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑا. تو ایک زمانہ تھا بچیوں کو مارنا تربیت کا حصہ سمجھا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، بچوں کو مارنا تربیت کا کوئی پارٹ نہیں ہے. ہاں ڈراؤ دھمکاؤ، مارو مت کرو. تربیت کا پارٹ نہیں. اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیتے یہ تربیت کا پارٹ ہے، ایسا ایسا کیا کرو. نہیں کیا کبھی، اف تک نہیں کیا بچوں کو. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات نہیں بتا دوں اپنی ماؤں کو، میری بہنوں کو، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، ایک زمانہ تھا نسلیں 100 سال میں بدلتی تھی. ایک زمانہ ہے نسلیں 50 سال، مطلب زمانہ 50 سال میں چینج ہوتا تھا. ایک زمانہ ہے زمانہ 25 سال میں بدلتا تھا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آج کا زمانہ 10 سال اور 5 سال میں بدل جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ پیچھے رہ گئے. یاد رکھیے. اور اگر آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کی نسلوں کو آپ نے چھوڑ دیا بگاڑ کے لیے. اب آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے مسلم خاتون کو اپ ٹو ڈیٹ رہے، تاکہ وہ اپنی نسل و جنریشن کی جو مدد کر سکیں، اور اپنے بچوں سے بہت کلوز رہیں. بہت کلوز رہے. کتنا کلوز؟ میں مثال دوں آپ کو، اتنا کلوز جتنا واٹس ایپ سے بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ. کیونکہ آج کل یہ میں دیکھ رہا ہوں، بچہ اسکول سے آ رہا ہے، وہ خوشی سے آ رہا ہے، ملنا چاہ رہا ہے، جا اندر جا، تیرے ابا کے میسج آئے پڑھ کے وہاں. وہ بیچارہ پریشان ہے، باہر سے آیا، مجھے کو ویلکم نہیں، ابا کے میسج چالو ہے. خالہ سے بات کر رہے آپ، اس کی خالہ سے، اپنی بہن سے، اور وہ بیچارہ اسکول جانا چاہ رہا، کپڑے اس کو چاہیے، سکھانا چاہیے، آپ کسی اور سے بات کریں. تو ہے تو نزدیک، ایک ہی گھر میں ہوتے، لیکن بچوں سے کیا وہ کلوز ریلیشن شپ ہے آپ کو؟ آج نہیں. یاد رکھیں. اور جتنا ماں سے بچے دور جائیں گے، یاد رکھیے اتنی نسلیں آپ کی آپ سے دور جا رہی ہیں. بہت کلوز ریلیشن شپ رکھیے اس میڈیا کے دور میں، کیونکہ انٹرنیٹ، ٹی وی، میڈیا نے ہمارے پاس نسلوں میں ایسا بگاڑ لایا ہے جو بگاڑ کے بارے میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب مسلم خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بگاڑ کو سمجھ ہی نہیں رہے کیا چل رہا ہے.
ان کو لگ رہا سب گڈی گڈی جیسا پہلے چلتا تھا ساری چیزیں ویسی چل رہی ہے، بس بچوں کو خالی دیکھتے رہنا اور وہ خود بڑے ہوتے رہیں گے اور بڑے ہو کے تناور درخت بن جائیں گے، اچھے اچھے پھل اور پھول دینا چالو کر دیں گے، بس ہم دنیا سے آنکھ بند کر کے بس چلے جائیں گے. بس یہی تمناؤں پہ زندگیاں گزر رہی ہیں. آپ آئیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، پوری زندگی بچوں کے ساتھ گزاری، خود نبی ہے، بچوں کی تربیت کی، ان کی موت کے وقت کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بیورا کیا، ذکر کیا اور کہا کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ کیا کہا انہوں نے اپنے بچوں سے؟ اے میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کروں گے؟ فکر دیکھیے عقیدے کی ہے. تو کہا ہم آپ کے رب، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب، ایک رب کی عبادت. مرنے تک فکر چالو ہے، بچوں کی فکر چالو. اور سب بچے بڑے تھے، آپ کو معلوم ہے نا، یوسف علیہ السلام ہی چھوٹے تھے کیونکہ ان کے بچوں میں 11ویں نمبر آتا تھا. جب ان کو پھینکنے گئے تھے پورے، معلوم پلاننگ آپ کو کیے تھے انہوں نے، تو کتنے بڑے بچے ہوں گے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ہوگا. سب پوچھ رہے ہیں میرے بچوں کس کی عبادت کریں. تو اتنا کلوز ریلیشن شپ ہے. آج ہے کہ ہمارے پاس کلوز ریلیشن، باپ مر بھی رہا ہے تو بچے پیر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کے، کیونکہ وہ ریلیشن ہی نہیں رہا زندگی میں. کوئی پیر دبانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت کرنا، سینے سے لگنا، چونکہ سینے سے نا باپ نے زندگی بچپن میں لگایا تو بچے بڑے ہو کر انہوں نے بھی نہیں سیکھا کیسے کرنا. وہ ریلیشن شپ کلوز ہو جائیے بچوں سے، اتنے قریب کی جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے. اور بچوں کا تعلق اپنے رب سے ایسا جوڑ دیجیے، عقیدے میں ان کو ایسا مضبوط بنا دیجیے کہ بس اتنی آندھیا طوفان فتنے دنیا کیا ہے، وہ بچہ اپنے عقیدے سے کبھی نہ. پہلا کام تربیت.